آج آپ کی خدمت میں حمل کے ٹھہرنے کے حوالے سے زبردست وظیفہ لے کر حاضر ہوا ہوں۔ یہ قرآن پاک کی مختصر ترین 3 آیات ہیں، اور اس کی برکت یہ ہے کہ جس نے جس زمانے میں پڑھا ہے اور جن حالات میں پڑھا ہے، اللہ پاک نے ان کو اولاد کی نعمت سے اور نرینہ اولاد کی نعمت سے سرفراز فرمایا ہے۔ کتنی دنیا ایسی ہے کہ دنیا کی ہر نعمت ان کے قدم چومتی ہے، لیکن وہ اولاد کی نعمت سے محروم ہے۔ اولاد کی نعمت کے لیے ہاتھ بھی اٹھائے ہوئے ہیں، اولاد کی نعمت کے لیے جھولیاں بھی پھیلائے ہوئے ہیں، اور اولاد کی نعمت کے لیے دنیا بھر کا چکر اور ہر ڈاکٹر کا دروازہ کھٹکھٹا چکے ہیں۔ اب ان کو صرف اللہ کی بارگاہ میں دستک دینے کی اور پوری یقین کے ساتھ سجدہ کرنے کی اور اس کے بعد اس وظیفے کی ضرورت ہے۔ اللہ پاک اولاد بھی عطا فرمائیں گے، اولاد نرینہ عطا فرمائیں گے، اور انشاءاللہ ان کے دل کی مراد اللہ کے حکم سے ان کے گھر میں بیٹھ کر پوری ہوگی۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ علیم بذات الصدور ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ دلوں کے بھید جانتا ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ مانگنے والے سے خوش ہوتا ہے اور نہ مانگنے والے سے ناراض ہوتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے جو ہاتھ اٹھاتا ہے جب تک میں اس کو نہ دے دوں، یعنی خالی ہاتھ لوٹاتے ہوئے مجھے شرم آتی ہے۔ اگر میں نے عمل کیا، میرے بہن بھائیوں نے میرے لیے دعا کی اور سب نے دعا کی نسبت سے میرا ساتھ دیا، اور میں نے 2 نفل پڑھنے کے بعد اس عمل کو پاکی کے غسل کے بعد عورت پڑھے اور اگر مرد پڑھے، یعنی دونوں بیٹھ کر یہ وظیفہ کیا کریں، یا عورت دن میں یہ وظیفہ کر لے، کھجور پر، چھواروں پر، میٹھی کسی چیز پر دم کر لے 313 مرتبہ، اور رات کو کھائیں اور کھانے کے بعد آپس میں ملیں، اور اس ملاپ کو پورے پاکی کے ایام میں کم از کم 7 ورنہ 11 اور 21 دن مسلسل یہ عمل جاری رکھیں۔ وہ بے اولاد جوڑے جو سال 6 مہینے 2-4 سال سے نہیں، بلکہ ڈاکٹروں کے ڈکلیئرڈ وہ ہوں کہ جی یہ انفرٹیلیٹی کا کیس ہے، کبھی شفا یاب نہیں ہو سکتا ہمارے حساب کے مطابق، اور وہ لا علاج مریض کہ جن کو ان کی نندوں اور ساسوں نے اور ان کے شوہروں نے اور معاشرے نے لا علاج قرار دے دیا ہو، اور ٹینشن اور ڈپریشن سے ان کے مختلف ایسے ہارمونز کے ایشوز کھڑے ہو چکے ہوں، اور پانی کی تھیلیوں کے ایشوز کھڑے ہو چکے ہوں، فائبرائڈز کے ایشوز کھڑے ہو چکے ہوں، وزن بڑھ چکا ہو، چہرے پر بال آ چکے ہوں، ان سب کے تمام مسائل کا حل ان 3 آیات میں اللہ تعالیٰ نے سمو دیا ہے، اور اللہ کی خاص قدرت سے اور اللہ کے خاص کرم کے بعد مرشد کی خاص عطا سے 1-2 نہیں سینکڑوں کو بتایا، اللہ نے شفا سے ہمکنار فرمایا۔ صرف ایک اس کی شرط ہے کہ آپ کو یقین ہو، صرف ایک شرط ہے کہ آپ کو اللہ کی رسی تھامنے کے بعد گرنے سے کائنات کی کوئی طاقت بچا سکتی ہے تو اللہ کی طاقت ہے، صرف بچ سکتے ہیں، ورنہ باقی ساری طرف سے مایوسیاں، نا امیدیاں اور گھٹا ٹوپ اندھیرے ہیں۔ تو چلتے ہیں عمل کی طرف، وظیفے کی طرف۔ وہ وظیفہ آپ کو اسکرین پہ بھی ملے گا، سورہ مؤمنون کی 3 آیات ہیں، میں پڑھ رہا ہوں، اول آخر 3 مرتبہ درود پاک پڑھیں گے۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين۔ یہ روزانہ پڑھنی ہے 7، 11 یا 21 دن، اور ہر روز کسی کھجوروں، چھوارے ان پر دم کریں یا چینی پر دم کر کے کوئی میٹھی چیز پکا لیں، یہ دونوں کھائیں، اور پھر ہم بستری کریں، اللہ پاک اولاد کی نعمت سے سرفراز فرمائیں گے۔ بس ہمیں اور ہماری ٹیم کو دعاؤں میں یاد رکھیں، اللہ پاک سب کو دنیا آخرت کی تمام خوشیاں نصیب فرمائے، آمین۔ آج آپ کی خدمت میں حمل کے ٹھہرنے کے حوالے سے زبردست وظیفہ لے کر حاضر ہوا ہوں۔ یہ قرآن پاک کی مختصر ترین 3 آیات ہیں، اور اس کی برکت یہ ہے کہ جس نے جس زمانے میں پڑھا ہے اور جن حالات میں پڑھا ہے، اللہ پاک نے ان کو اولاد کی نعمت سے اور نرینہ اولاد کی نعمت سے سرفراز فرمایا ہے۔ کتنی دنیا ایسی ہے کہ دنیا کی ہر نعمت ان کے قدم چومتی ہے، لیکن وہ اولاد کی نعمت سے محروم ہے۔ اولاد کی نعمت کے
لیے ہاتھ بھی اٹھائے ہوئے ہیں، اولاد کی نعمت کے لیے جھولیاں بھی پھیلائی ہوئے ہیں، اور اولاد کی نعمت کے لیے دنیا بھر کا چکر اور ہر ڈاکٹر کا دروازہ کھٹکھٹا چکے ہیں۔ اب ان کو صرف اللہ کی بارگاہ میں دستک دینے کی اور پوری یقین کے ساتھ سجدہ کرنے کی اور اس کے بعد اس وظیفے کی ضرورت ہے۔ اللہ پاک اولاد بھی عطا فرمائیں گے، اولاد نرینہ عطا فرمائیں گے، اور انشاءاللہ ان کے دل کی مراد اللہ کے حکم سے ان کے گھر میں بیٹھ کر پوری ہوگی۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ علیم بذات الصدور ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ دلوں کے بھید جانتا ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ مانگنے والے سے خوش ہوتا ہے اور نہ مانگنے والے سے ناراض ہوتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے جو ہاتھ اٹھاتا ہے جب تک میں اس کو نہ دے دوں، یعنی خالی ہاتھ لوٹاتے ہوئے مجھے شرم آتی ہے۔ اگر میں نے عمل کیا، میرے بہن بھائیوں نے میرے لیے دعا کی اور سب نے دعا کی نسبت سے میرا ساتھ دیا، اور میں نے 2 نفل پڑھنے کے بعد اس عمل کو پاکی کے غسل کے بعد عورت پڑھے اور اگر مرد پڑھے، یعنی دونوں بیٹھ کر یہ وظیفہ کیا کریں، یا عورت دن میں یہ وظیفہ کر لے، کھجور پر، چھواروں پر، میٹھی کسی چیز پر دم کر لے 313 مرتبہ، اور رات کو کھائیں اور کھانے کے بعد آپس میں ملیں، اور اس ملاپ کو پورے پاکی کے ایام میں کم از کم 7 ورنہ 11 اور 21 دن مسلسل یہ عمل جاری رکھیں۔ وہ بے اولاد جوڑے جو سال 6 مہینے 2-4 سال سے نہیں، بلکہ ڈاکٹروں کے ڈکلیئرڈ وہ ہوں کہ جی یہ انفرٹیلیٹی کا کیس ہے، کبھی شفا یاب نہیں ہو سکتا ہمارے حساب کے مطابق، اور وہ غیر وہ لا علاج مریض کہ جن کو ان کی نندوں اور ساسوں نے اور ان کے شوہروں نے اور معاشرے نے لا علاج قرار دے دیا ہو، اور ٹینشن اور ڈپریشن سے ان کے مختلف ایسے ہارمونز کے ایشوز کھڑے ہو چکے ہوں، اور پانی کی تھیلیوں کے ایشوز کھڑے ہو چکے ہوں، فائبرائڈز کے ایشوز کھڑے ہو چکے ہوں، وزن بڑھ چکا ہو، چہرے پر بال آ چکے ہوں، ان سب کے تمام مسائل کا حل ان 3 آیات میں اللہ تعالیٰ نے سمو دیا ہے، اور اللہ کی خاص قدرت سے اور اللہ کے خاص کرم کے بعد مرشد کی خاص عطا سے 1-2 نہیں سینکڑوں کو بتایا، اللہ نے شفا سے ہمکنار فرمایا۔ صرف ایک اس کی شرط ہے کہ آپ کو یقین ہو، صرف ایک شرط ہے کہ آپ کو اللہ کی رسی تھامنے کے بعد گرنے سے کائنات کی کوئی طاقت بچا سکتی ہے تو اللہ کی طاقت ہے، صرف بچ سکتے ہیں، ورنہ باقی ساری طرف سے مایوسیاں، نا امیدیاں اور گھٹا ٹوپ اندھیرے ہیں۔ تو چلتے ہیں عمل کی طرف، وظیفے کی طرف۔ وہ وظیفہ آپ کو اسکرین پہ بھی ملے گا، سورہ مؤمنون کی 3 آیات ہیں، میں پڑھ رہا ہوں، اول آخر 3 مرتبہ درود پاک پڑھیں گے۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين۔ یہ روزانہ پڑھنی ہے 7، 11 یا 21 دن، اور ہر روز کسی کھجوروں، چھوارے ان پر دم کریں یا چینی پر دم کر کے کوئی میٹھی چیز پکا لیں، یہ دونوں کھائیں، اور پھر ہم بستری کریں، اللہ پاک اولاد کی نعمت سے سرفراز فرمائیں گے۔ بس ہمیں اور ہماری ٹیم کو دعاؤں میں یاد رکھیں، اللہ پاک سب کو دنیا آخرت کی تمام خوشیاں نصیب فرمائے، آمین۔